ابلیسیت کا چیلنج ہوگا تو اسلام سے ہوگا، مصداقیت سے نہیں ہوگا، یہ کمیونزم سے نہیں ہوگا، یہ بھی جو شر کا نظام ہے یہ جو ختم ہوگا یہ اسلام سے ہوگا۔ لیکن اب دوسری طرف بات کرنا ہے جو بظاہر متضاد نظر آ رہی ہے، ایک طرف امت کی وہ تعریف، اب دوسری طرف دو شعر پڑھیے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ ہے حقیقت بھی نہیں، انفرادی طور پر نیکی موجود ہے، تقویٰ موجود ہے، بحیثیت قوم، بحیثیت امت جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اور یہ آپ نوٹ کیجئے کہ علامہ اقبال کے خاص پیغام میں سے یہ ہے، میں نے دوبارہ عرض کیا ہے کہ 5ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے بانگ درا پڑھی تھی، اور یہ شعر کہیں میرے تحت الشعور میں کہیں چپک کر رہ گیا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بعد میں جب فارسی میں میں نے دیکھا انہوں نے جس شاد انداز سے یہ بات کہی ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ لیکن علامہ اقبال مان رہے ہیں، اور کس قدر صحیح ہے، آج بھی مسلمان حامل قرآن نہیں ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے کچھ چرچا ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کا درس، قرآن کی عربی زبان کے دروس حلقے، خواتین میں ایک بہت بڑا حلقہ پیدا ہوا ہے، کچھ خدمت ہم نے بھی سر انجام دی ہے، اور ہم تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کر رہے ہیں، 6 گھنٹے میں ہماری تراویح ختم ہوتی ہے، تاکہ یہ کہ جو کچھ تراویح میں سن رہے ہیں اس کو سمجھے بھی تو صحیح نا۔ 4 اگلی رکعتوں میں جو کچھ سننا ہے قاری صاحب سے پہلے بیٹھ کر ترجمہ اور تفسیر اس کی دیکھ لو، پھر کھڑے ہو کر سنو، ہو رہا ہے۔ لیکن تاحال بحثیت امت کی یہ ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، اور اس سے بھی زیادہ تلخ بات ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ سرمایہ داری آج کہیں گے آپ اس کے معنی کیا ہے؟ سود، پورے اسلامی عالم اسلام کے اندر سود کا نظام ہے۔ سرمایہ داری کا سب سے بڑا جو ہتھ کنڈا ہے، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت اشعار ممکن نہیں۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ یہودیوں کے چالاک فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ یہودیوں نے شروع کرایا، کرسچینٹی کو تقسیم کیا کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں، اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے یورپ کے اندر سود کا رواج ہوا، ورنہ اس سے پہلے سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی یورپ میں حرام تھا جب تک پوپ کی حکومت وہاں قائم تھی۔ یہ پروٹیسٹنٹس نے کیا ہے، یہی وجہ کہ پہلا پروٹیسٹنٹ ملک وہ انگلستان تھا، سب سے پہلا چرچ جو بنا ہے بغاوت کا وہ چرچ آف انگلینڈ، اور سب سے پہلا بینک جو بنا ہے وہ بینک آف انگلینڈ۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہود کا، اور یہ سودی نظام یہی سرمایہ داری کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین کا سود، جو علامہ اقبال کہتے ہیں، خدا عام ملت تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے خیش نچوت بنوشت، بہا قوم سروکار نہ دارد کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے کوئی سروکاری نہیں جس کا دہقان کسی اور کے لیے ہل چلا رہا ہے۔ یہ تو زمین کسی کی ہے، وڈیرے کی ہے، جاگیردار کی ہے، خون پسینہ اس دہقان کا ہو رہا ہے، اس ہاری کا ہو رہا ہے، اس کسان کا ہو رہا ہے، اور عیش جو ہے وہ جاگیردار اور زمیندار اور ایبسینٹی لینڈ لارڈزم جو ہے ان کی اولاد عیش کر رہی ہے، ان کی تعلیم انگلستان امریکہ میں ہوتی ہے۔ یہی نظام ہمارا ہے، پوری دنیا میں ہے، کہیں بھی جو ہے سود سے پاک نظام کہیں بھی نہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ یہ ہمارا اخلاقی زوال، روحانی زوال، اگرچہ ادارے ہیں، خانقاہیں ہیں، اگرچہ کچھ نہ کچھ ڈھانچہ جو ہے برقرار ہے، لیکن وہ ید بیضا تو نہیں ہے جو موسیٰ کے ہاتھ سے نکلتا تھا ہاتھ اور چمکتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارا افلاس اور ہمارا زوال ایک اس اعتبار سے بھی ہو چکا ہے، قرآن سے بود، خار از مہجوری قرآن شدی، دوسرے سرمایہ داری جو ہے اسے ہم نے اختیار کیا، اور تیسرے یہ کہ روحانیت کی اقدار بھی ہمارے ہاں مردہ پڑ چکی ہے۔ اگلا شعر جو ہے میرے نزدیک اس کی جان ہے، اس نظم کی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے، ایک طرف امت کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا کہ اس سے تو مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نظام لا سکے گی،
اس لیے کہ یہ تو حامل قرآن ہی نہیں ہے، اس نے سرمایہ داری کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اس نے جو ہے اس کے روحانی جو ہے جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہے۔ لیکن زمانے کی ایک روش ہے، ہسٹری کا ایک بہاؤ ہے، یہ وقت کا ڈان جو بہہ رہا ہے اس کا ایک رخ ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو فلسفہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا اس کا حوالہ دیا ہے، جیسے تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس، ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد بہتر شکل پیدا ہوئی، پھر سنتھیسس نے ایک تھیسس کی شکل اختیار کی، اس کی کوکھ سے اینٹی تھیسس آیا، پھر یہ پروسیس بڑھ رہا ہے، جدھر بڑھ رہا ہے ادھر اسلام ہے، اب یہ اسلام پر جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 300 برس میں کیا ہوا ہے، نو انسانی نے ٹھوکریں کھائی ہیں افراط و تفریط کی، بادشاہت اور جاگیرداری سے نکلے، سرمایہ داری کے پھندے میں پھنس گئے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، سرمایہ داری کے خلاف بغاوت کی تو ایک پارٹی لیڈرشپ، کمیونسٹ پارٹی، اس کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ آ گئی۔ اس کے جواب میں اب کیا ہوا ہے، اب پھر آیا ہے کیپٹلزم۔ فوکویاما کہتا ہے دس از دی ہینڈ آف ہسٹری، ثابت ہو گیا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، دیکھ لو ہمارا دشمن جو ہے سرنگو ہے، یو ایس ایس آر ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے اس کے حوالے سے اب کہاں جائے گا انسان، جو کیپٹلزم کے خلاف تو انسان پہلے بغاوت کر چکا ہے، اب پھر بغاوت ہوگی۔ بغاوت آپ ان کے گھروں میں دیکھ لیجئے، سیاٹل میں جو کچھ ہوا تھا، گلوبلائزیشن کی جب کانفرنسیں ہوتی ہے یورپ میں اور امریکہ میں، جو احتجاج وہاں ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری قسمت کے مالک کیا کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کدھر جا رہا ہے گلوبلائزیشن، اور اس کے خلاف جو بغاوت ہونی وہی ہو رہی ہے۔ اس لیے اب جو ہے اب کہا جا رہا ہے سود کے خلاف، آپ کو معلوم ہے کہ جو ریسیشن ہوئی ہے، جو بڑے سے بڑے بینک بیٹھ گئے پتاشوں کی طرح، اب کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت یہ سود کا معاملہ ہے ہی غلط۔ تو انسان چاہے نہ چاہے، خواہی نہ خواہی، وہ جو دو شعر علامہ اقبال کے ہیں کہ ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ اب تک جو کچھ خیر نوع انسانی کے پلے میں ہے وہ حضور کا دیا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا جب ہوا ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ خود شناسی خود نگری محمد کی عطا کردہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب ظاہر بات ہے جو نور بھی انسان کے پاس ہے وہ حضور کا عطا کردہ ہے، اور ابھی انسان حضور کی تلاش میں آگے جا رہا ہے۔ تو اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ یہ 3 شعر ہیں جس میں اقبال نے جو آپ کا عمرانی تصور ہے، جو عمرانی فلسفہ ہے، اس کو جو دریا کے اندر جو ہے وہ کوزے کے اندر دریا کو بند کیا ہے۔ الحذر، ابلیس کہہ رہا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، ناموس حافظ ناموس سے زن، مرد آزما مرد آفری۔ یہ ہمارا معاشرتی نظام ہے، عورت کے ناموس، عصمت و عفت کی حفاظت، یہ اس کے اندر سب سے پہلا جو ہے آبجیکٹو ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں سیگریگیشن ہے، مخلوط سوسائٹی نہیں ہے، اسی لیے ہمارے ہاں پردہ ہے، سطر ہے، یہ سارے احکام ہیں، فیملی کا نظام ہے، ایک خاندان کے ایک فصیل ہے، اسے حصن کہتے ہیں۔ جو عورت اس خاندان اس فصیل میں ہے وہ محسنہ کہلاتی ہے، وہ ایک قلعے کے اندر ہے۔ تو یہ در حقیقت مرد کا کام ہے، معاش اس کا کام ہے، وطن کا دفاع اس کا کام ہے، بھاری کام اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اولاد نسل چلتی ہے تو عورت سے چلتی ہے، وہ اگر حمل اٹھاتی ہے تو وہ اٹھاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے تو وہ پلاتی ہے، بچے کو پالتی ہے تو وہ پالتی ہے۔ لہذا یہ نظام جو مغرب کا ہے جو گر چکا ہے، میں یہاں پہ صاف کہہ دوں، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو پیشین گوئی کی تھی 1907 میں، وہ نظم 1907 کی ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب درے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاک نازو پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ تہذیب خودکشی کر چکی ہے، وہ تہذیب مر چکی ہے۔ آج جو کچھ ہے وہ ان کا تمدن ہے، تہذیب نہیں ہے۔